بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ترمذی شریف پر جو سند لگی ہے علماء دہلی کی، اس تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ افراد درکار ہیں. جیسے میں نے ترمذی شریف مکمل پڑھی ہے حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن صاحب سے. وہ 1916 میں حضرت پیدا ہوئے تھے اور 1995 میں فوت ہوئے. انیس 1944 میں دیوبند سے فاضل تھے. بڑے جید عالم اور بڑے رسیدہ فقیہ. حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن نے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے بخاری و ترمذی مکمل پڑھی ہے. شیخ الاسلام 1397 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. اور حضرت کا وصال 1957. پاکستان کے 10 سال بعد فوت ہوئے. حضرت مدنی کی عمر زیادہ ہے. پیدائش میں مولانا انور شاہ یہ 1300 نہیں ہے 1200 ہے. 1292 میں شاہ صاحب پیدا ہوئے. 1353 میں تو فوت ہوئے. وہ 59 سال کی عمر میں. شاہ صاحب کی عمر بہت کم رہی ہے. اور 1297 میں حضرت مدنی متولد ہے. 5 سال شاہ صاحب سے عمر میں چھوٹے تھے. اور یہ پکی ہے کہ حضرت مدنی کی وفات 1957. مجھے اس طرح یاد ہے کہ 1312 ہجری میں شاہ صاحب مولانا کفایت اللہ فاضل ہے اور 1313 میں حضرت شاہ صاحب ہے اور 1314 میں حضرت مدنی ہے. لیکن میرے پاس جو نسخہ ہے عناقید کا عاشق الہی کا، اس میں انہوں نے تینوں کا 1 سال لکھا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا. اسانید کا معاملہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے. حضرت بنوری نے لکھا ہے کہ میں جب مصر گیا تھا وہ فیض الباری اور نصب الرائے چھپوانے کے لیے، تو وہاں کتاب پر جو میں نے سند لکھی تو ایک عالم دین وہاں آباد تھے جو دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں سے پڑھے ہوئے تھے. اس نے میری سند پر اعتراض کیا کہ اس میں کمی ہے، اور مجھے وہ سند مولانا انور شاہ صاحب نے خود لکھ کی دی تھی. میں بڑا حیران ہوا اور بہت زیادہ غمگین ہوا. اور بظاہر اس بزرگ کی بات صحیح معلوم ہو رہی تھی. اسی غم میں اور اندوہ میں رات کو سو گیا. حضرت اقدس حضرت مولانا انور شاہ صاحب خواب میں آئے
اور کہا کہ نہیں آپ کی صحیح ہے بات، وہ غلط کہہ رہا ہے، بیٹھ جاؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اور ایک ایک فرد کا پورا بتایا کہ آپ ٹھنڈے ہو گئے. حضرت نے کہا بالکل نہیں. کہا اتنے سارا دن غم میں گزارا، کیسے مرے ہوئے آدمی حیران ہوتا ہے، زندہ تابندہ ہے. اگلے دن ان کو کہا کہ آئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب خواب میں آئے؟ کہا میں نے کہا ہاں. کہا بس ٹھیک ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی صحیح. اسی طرح فیض الباری کے اندر ایک مقام ہے استنجا میں، وہ مولانا بدر عالم لکھ رہے تھے. حضرت نے کہا یہ شاہ صاحب کی رائے نہیں رہی، اس سے ہٹ گئے. اس نے کہا میرے پاس بھی محفوظ ہے، حرف شذی میں بھی یہی ہے، انوار المحمود میں بھی یہی ہے، مولوی عبدالعزیز صاحب کے پاس بھی یہ ہے، مفتی عبد القدیر کی کاپی میں بھی یہی ہے، میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں. مولانا بدر عالم نے کہا. تو حضرت نے کہا ایک رات ٹھہرو. اس نے کہا ٹھیک ہے کل لکھ دیں گے. رات کو حضرت شاہ صاحب خواب میں آئے اور مولانا مودی یوسف صاحب بنوری کو کہا کہ میں نے مولوی بدر عالم کو سمجھایا، وہ آئندہ آپ سے نہیں الجھے گا، جو تم کہو گے وہی ہوگا. اور بدر عالم غلط کہہ رہے ہو، آپ نے بالکل صحیح بات کہی. تو حضرت فرماتے تھے میں سحری میں اٹھا مولانا بدر عالم کو بتانے کے لیے. تو میں جب ان کے کمرے میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. میں نے پوچھا، کہا شاہ صاحب خواب میں آئے، بہت غصے ہو، خبردار کہ تم نے میرے علم پر مولوی مودی یوسف صاحب سے خلاف کیا، جو وہ کہے وہی صحیح ہوگا. چنانچہ حضرت مولانا بدر عالم نے پھر پوری تصنیف روک لی اور حضرت سے کہا کہ آپ اس پر حاشیہ لکھیں. اب موجود ہے فیض الباری پہ، آپ دیکھیں المصحح البنوری، یہ ان کے کہنے سے لکھا. پہلے وہ رائے دینے پر بھی خفا ہوتے تھے کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ بعد میں چھوڑیں. حضرت فرماتے تھے شاہ صاحب نے آ کے ایسا سیدھا کیا، خبردار کہ تم نے آئندہ مولانا مودی یوسف کے خلاف میرا علم یا میری رائے لی، جو وہ کہے گا وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے شیخ کو اتنا اعتماد دیا تھا. آپ اللہ اکبر. حضرت بنوری 1906 کے آس پاس پیدا ہوئے تھے اور وفات 1977 میں ہوا. یہی ہمارے دور حدیث کا سال تھا. بخاری شریف میں ہمیں 13 سبق پڑھائے تھے، 7 اول میں اور 6 ثانی میں. اس سال آپ نے شروع سے ہی ثانی شروع کی. ویسے ثانی بعد میں شروع کرتے آرام سے، اور فرمایا نہیں میں جلدی جلدی پڑھو. اور بہت زبردست صحت تھی، کوئی ایسے آثار نہیں تھے سوائے بڑھاپے کے. دارالعلوم دیوبند سے تو وہ فارغ نہ ہوئے کیونکہ حضرت شاہ صاحب 1928 میں دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر ان کے سملک کے شاگردوں نے ان کے لیے ایک بہت بڑا جامعہ بنایا سورت کے اندر، اور شاہ صاحب وہاں تشریف لے گئے. جو لوگ شاہ صاحب کے ساتھ گئے، مولانا سراج احمد صاحب، مولانا شبیر احمد اور مولانا بدر عالم اور مولانا مودی یوسف صاحب بنوری دور حدیث میں تھے. پوری کلاس اٹھ کے چلی گئی. اکثر کو تو حضرت شاہ صاحب نے اجازت نہیں دی، ہمیں دیوبند کو نقصان نہیں دینا. اختلاف ہو گیا تھا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب چھوٹے تھے، شاہ صاحب کے شاگرد تھے، ان کو محتمم بنایا جا رہا تھا. ان کے والد مولانا محمد احمد صاحب فوت ہوئے تھے
اور مولانا مفتی حبیب الرحمان عثمانی مولانا شبیر احمد صاحب کے بڑے بھائی تھے اللاتی، وہ دیوبند کے محترم تھے. اس نے کہا میں بڈھا ہو گیا، میں نہیں کر سکتا، نانوتوی کے پوتے کو بناؤ مولانا قاری طیب کو. اور اس کے لیے جس طرح سرگرمی دکھائی گئی تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ یہ توریث تھوڑی ہے، یہ تو وقف ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ حضرت نانوتوی کے بعد ان کا بیٹا ہو اور بیٹے کے بعد ان کا بیٹا ہو. دارالعلوم میں بیٹھ کر کے علم کے خلاف کر رہا ہو. اس پر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب عثمانی مولانا شبیر احمد صاحب کے بڑے بھائی، وہ محتمم تھے، انہوں نے حضرت شاہ صاحب سے کچھ سخت کلامی کی. عمر میں وہ بڑے تھے. حضرت شاہ صاحب نے اس پر استعفیٰ لیا. یہ ذرا سی بات تھی، لیکن آفرین قاری طیب پر. اللہ اکبر. ہمارے استاد محترم علامہ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر تقریر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا. تو جب شاہ صاحب تشریف لے گئے، پھر دارالعلوم دیوبند کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. ہر شخص ڈرتا تھا کہ شاہ صاحب کے معیار کا درس کیسے دیں گے. تو یہ لوگ مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے پیچھے گئے. وہ امروہہ میں تھے. تو حضرت مدنی نے کہا علم کا بحر زخار کو کس طرح لتاڑ کے رکھا اور کیسی بے حرمتی اور بے ادبی کی گئی. الٹا میرے پیچھے آ رہے ہو، میں نہیں آؤں گا. جب دیوبند کے مجلس شورا کو یہ پتہ چلا کہ حضرت مدنی جو دیوبند کے آن بان ہے اور وہ نہیں آ رہا ہے اور شاہ صاحب کے ہمراہ ہے، تو انہوں نے مجلس شورا میں مولانا اشرف علی صاحب کو بلایا اور مولانا اشرف علی صاحب سے مشورہ کرنا چاہا. تو مولانا اشرف علی صاحب نے قاری عبد الرحمان پانی پتی کو بلایا. وہ حضرت نانوتوی کے ہم سبق تھے اور حضرت شاہ صاحب کے استاد تھے اور بالکل حواس میں تھے اور ٹھیک ٹھاک تھے. مولانا اشرف علی صاحب ان کو لے کے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں گئے. تفصیلی کلام ہوا، لیکن حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ بظاہر حکمت متعالیہ کا تقاضا یہ کہ شاید میں بقیہ زندگی دارالعلوم کے باہر گزاروں، میرے لیے واپس جانا دشوار ہے. اور مولانا اشرف علی صاحب نے پوچھا کہ ہمارا سلوک دارالعلوم سے کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو خفا کیا ہے اور آپ کے خفگان سے پورا عالم خفا، اور مولانا حسین احمد صاحب بھی نہیں آ رہے. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس واقعے کو آپ حضرات بھول جائیں اور مولانا حسین احمد صاحب کو میں خط لکھتا ہوں. ایسے کریم رحیم تھے. حضرت مولانا حسین احمد صاحب کو بڑا حیران کن خط لکھا. عزیز القدر برادر محترم، حضرت مولانا حسین احمد صاحب دام اقبالو دعوات و تسلیمات مسنونہ کے بعد یہ عاجز بوجوہ ناگفتبے اپنے مادری علمی دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر باہر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا ہے. مگر آپ حضرات کا سلوک دارالعلوم سے استاد محترم حضرت شیخ الہند کے لیے اور حضرت نانوتوی کے لیے، حضرت گنگوئی کے لیے بھرپور ہونا چاہیے. ایسے حال میں جب میں نے دارالعلوم چھوڑا ہے، یقیناً دارالعلوم صدمہ محسوس کرتا ہے
جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں دارالعلوم کو صدمات سے بچانا ہے. میری گزارش ہے اگر ضرورت ہوئی تو قدم بوسی کے لیے بھی خود آ جاؤں گا کہ آپ دارالعلوم میں صدر نشینی اختیار فرمائیں. الاحقر الاواہ محمد انور شاہ. دستخط ایسے کرتا ہے. الاحقر الاواہ محمد انور شاہ. حضرت مدنی نے جب یہ خط پڑھا تو زار و قطار روئے. بہت کم وہ آواز سے روتے ہوئے دیکھے گئے. حضرت گنگوئی کی وفات پر اور حضرت شیخ الہند کی وفات پر. اور تیسرا یہ واقعہ کہتے ہیں کہ حضرت کی آواز رونے کی درسگاہ میں سنی گئی اور فرمایا شاہ صاحب ہر چیز میں شاہ صاحب ہے. دارالعلوم کی سفارش ایسی کی ہے جیسے کوئی غم اور فراق کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں ہے. فرمایا بادل ناخواستہ حضرت شاہ صاحب کے زخمی دل کی تعمیل میں مجھے دارالعلوم جانا ہو. ہم روحا والوں کو کہا بس مجھے چھوڑو. ہم روحا سے دور حدیث کے تمام طلباء محترم صاحب کی اجازت سے ٹھیک ہے دارالعلوم دیوبند روانہ ہو. ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی. ایسے لوگ شاہ صاحب رنگون گئے تھے. رنگون ایک ملک ہے وہاں دیوبند کے فضلہ بہت زیادہ ہے. ہندوستان سے ایک ٹرین چلتی تھی رنگون کے لیے. تو رنگون کے پروگراموں سے فارغ ہو کے حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ چائے کی پتی وہ کہاں ملتی ہے؟ لوگوں نے کہا جی آپ بتائیں لے آئے کہ کھانا نا میں تو تم سے نہیں منگوا رہا میں نے جانا. کہا جی بازار کہاں بازار جانا. تو بازار تشریف لے گئے اور ایک جگہ جو بہت بڑا مرکز تھا چائے کی پتی کا وہاں 2 کلو 1 کلو دودھ والی دودھ چائے کی پتی اور 1 کلو سبز چائے کی پتی 1 کلو. اور ساتھیوں کو منع کیا پیسے دینے سے. حضرت نے خود پیسے نکال کے کن کے ان کو دے دیے. لوگ بڑے حیران تھے. یہ پتی ایسی پتی خریدی جا رہی. جب رنگون سے واپس آئے اور دیوبند گھر وہی دیوبند کے قریب میں تھا تو پوچھا مولانا سے رحمت صاحب گھر ہے؟ لوگوں نے کہا ہے. تو ان کے گھر گئے اور کہا یہ آپ کے لیے خاص بازار جا کے ڈھونڈ کے لایا ہوں تم چائے شوق سے پیتے ہو. حضرت مدنی چائے کی پتی لے کے سر پہ رکھے. یہ کیسے پی جائے گی؟ یہ تو چومی جائے گی. چل چل کھانے پینے کی چیزیں یہ آپ کے لیے خاص آپ کا ذوق مجھے معلوم ہے نا. لوگ حیران ہو گئے کیا آپس میں رکھتے رہے. اس سفر میں وہ رنگون والے سفر میں ایک شخص آیا اور حضرت سے ملاقات کی. کہا میں خود کوئی چیز نہیں ہوں دنیا دار آدمی ہوں کہ میرے والد دیوبند کے پڑے ہوئے تھے اور ان کے والد حضرت شیخ الہند اور حضرت نانوتوی کا شاگرد تھے. شاہ صاحب نے دونوں کو پہچانا. کہا وہ بڑے اونچے علماء میں سے. کہا ان کی نسبت سے میرے گھر میں قدم رکھے ان کی خاطر. آپ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرے اوقات بہت تنگ ہیں بہت مصروف و مشغول ہوں
اگر آپ اس پر رضامند ہو کہ ایک تو آپ کے گھر میں آپ نے قدم رکھنے کا کہا ہے، میں اندر جاؤں گا لیکن بیٹھوں گا نہیں، دوسرا کسی کھانے پینے کا نظام نہیں ہو، بس دعائے خیر کر کے واپس ہو جاؤ، اس نے کہا مجھے منظور ہے، عقل مند آدمی تھا۔ جب حضرت تشریف لے گئے تو وہ سیدھا اندر گیا وہ آدمی، اور اندر سے مستدرک حاکم کا ایک نسخہ لے کے آیا، حمص یا حلب کا چھپا ہوا یا لکھا ہوا۔ اور شاہ صاحب کو کہا کہ میرے دادا اور میرے والد کی طرف سے آپ کو یہ قلمی کتاب تحفہ ہے، یہ تو لیں گے آپ۔ کتاب دیکھی تو آپ پیچھے چارپائی پر بیٹھ گئے اور فرمایا یہ کتاب اس قابل ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند سے صرف اس کو دیکھنے کے لیے پیدل چلا تھا، اور اس کو کہا اچھا کوئی چائے وائے جو لانا ہو لے آؤ، اجازت ہے۔ کتابوں سے ایسی محبت۔ زمانے کا گردش دیکھو، وہ مستدرک جو شاہ صاحب کو رنگون میں اس گھر میں ملی، اور پھر اگلے دن سفر تھا ٹرین کا دیوبند کے لیے، آپ نے اس کے صفحے اول سے اخیر جلد 4 جلدیں دیوبند تک پہنچتے پہنچتے 4 جلدوں کا حاشیہ لکھا ہے۔ کیا حاشیہ ہے وہ دیکھ تو لے ہے، جو قلب کو گرمائے اور روح کو تڑپائے، حفظ اور یاداشت سے جلد اور صفحے لکھ رہا ہے، حدیثوں کے الفاظ کا فرق لکھ رہا ہے۔ مستدرک حاکم جو روایت نقل کرتے اس پر ایسا جرح ہے جیسے مستدرک حاکم آپ کے سامنے لکھی گئی ہے۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة۔ بلوچستان میں ایک سرکاری افسر ہے، پہلے وہ پولیس افسر تھا بہت بڑا، خان کلات کو پتہ چلا، اس نے کوئٹہ میں اس کو اپنا محل دے دیا اس کتاب کے اکرام میں۔ وہ کتاب دے دو، سارے محلات دو، کتاب نہیں دوں گا، کہ چلو یہ ہمارا محل، یہ چابی ہے، لے لو، کاغذات بھر دیے، اور اس کے لیے آپ اس محل میں رہے۔ میں اپنے عزیز دوست قاری احسان کے ذریعے وہاں گیا، وہ موجود نہیں تھا، اس نے اس کی ایک جلد بھیجی مجھے دیکھنے کے لیے، میں نے قیمت دریافت کی، میں نے کہا آپ جو کہیں گے حاضر ہے۔ اس نے کہا بس آپ ایک دفعہ میرے گھر آئیں گے اور کھانا کھائیں گے، ہم بس جاتے وقت اس کو پورا لے جائے آپ ساتھ۔ یہ کتاب لاتے ہوئے میں نے حاشیہ لکھا تھا نا اس پر، کچھ اشعار کہے تھے کہ مستدرک د احادیث و سر لشکر دے کہ تحریر ورباد نکڑے شان ورد او کٹ ند دا مادن حوض کو سر دے او دا قاری احسان اللہ اور باندے سر دے۔ اور بھی اشعار ہے۔ اخیر میں جہاز میں بیٹھا تھا اور گھر والوں کا فون آیا کہ انور شاہ کا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، تو میں نے آگے اسی پر کڑیاں لگائی کہ جہاز کے ناس تم اور دل میں خبر دے، انور شاہ تخدے ورکڑے نیک پہ سر دے۔ اور وہ اسپتال والے ہمارے نفیس بھائی کا بھی فون آیا کہ آپ سفر سے اترتے ہوئے سیدھے اسپتال آئے، ہم کچھ خوشی کرنا چاہتے ہیں، آپ پوتے کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو میں نے کہا نفیس سے اسپتال کے لوے اختر دے اور ای خانہ ہم آفتاب قول معتبر دے۔ وہ بہت خاندانی آدمی ہے نفیس بھائی۔ عجائب و غرائب۔ اب بس کوئٹہ جانے کی دیر ہے انشاءاللہ تعالی۔
حضرت مولانا تقی صاحب نے بھی کہا میں بھی ساتھ چلوں. میں نے کہا نہیں، سنا ہے آپ کو دعوت دی ہے. میں نے کہا یہاں لے آؤں گا تو وہ آپ کے خبردار کہ میرے گھر لے آئے. توبہ، مجھے حاضر ہونا ہے، اب پورا دن آپ کے ہاں رہنا ہے، اس کو دیکھنا. یہ علوم میں اضافہ ہے نا، ان کا ذکر نہیں ہوا کہیں. عجائب و غرائب ہے. اور یہ جو واقعہ آپ کو سنایا یہ شاہ صاحب نے اس کے پہلے صفحے پر خود لکھا ہے کہ میرا رنگون آنا کیسے ہوا، کن کن پروگراموں میں تھا، یہ آدمی مستدرک والا کیسے ملا، مجھے گھر کس ہیلے سے لے گیا. پھر اس کتاب پر حضرت شاہ صاحب نے مستدرک کے حاکم کے نسخوں کا حال لکھا ہے کہ کل 27 نسخے ہیں دنیا، فلاں وہاں ہے، فلاں وہاں ہے، فلاں ایک یہاں مل گیا. باہر زخار تھا جی. ينظر نظیر فی ساعت الاطلاع، اطلاع میں ان کی نظیر نہیں دیکھی گئی کہ یہ حکمت متعالیہ ہے، یہ کوئی غیبی اثر ہے. ہندوستان کا آدمی اور اتنا رسیدہ شخص، کوئی صفحہ اور حرف، کوئی ورق اور کتاب طبع اور قلمی ان سے بچی نہیں. پھر دیکھنا کیا ہے، حفظ ہے سارا. اچھا جی، حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1352 ہجری میں ہوا ہے. اور یہ 1933 بنتا ہے. یہی سال ہے استاد مولانا عبدالحنان کا دیوبند سے فضیلت کا، 1933. اور یہی سال شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا ڈابیل سے فضیلت کا ہے، اور وہ شاہ صاحب کا شاگرد ہے. حضرت شاہ انور شاہ صاحب خاص الخاص شاگرد تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی بھی. اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے 1339 میں انتقال کر چکے. 1268 ان کی ہجری میلاد لکھی ہے. اور وہ خاص شاگرد ہے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کے. اور حضرت گنگوئی انتقال کر گئے 1323 ہجری میں. مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور مولانا محمد مظہر نانوتوی ایک سال میں فوت ہوئے، 1302 ہجری. لیکن یہ شیخ الہند صاحب یاد گنگوئی کے سندوں میں نہیں ہے. مولانا شیخ الہند کے گنگوئی کے علاوہ دوسرے استاد قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے. ان کا انتقال 1297 ہجری میں ہوا ہے. اور وہ شاگرد ہے مولانا احمد علی سارام پوری کے، اور حضرت گنگوئی بھی ان کے شاگرد ہیں.
وہ بھی 1297 میں فوت ہوئے. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری، یہ صحیحین پر حواشی وغیرہ مقدمات ان کے ہیں. وہ 1297 ہجری کے شروع میں شوال وغیرہ میں ہے، اور حضرت نانوتوی 1297 کے اخیر میں. کہتے ہیں ایسا سال تھا جس کی اخیر و اول و اخیر قیامت تھی. حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری نے یہ بخاری کے حواشی جب شروع کیے تھے تو یہ 5 پارے رہ گئے تھے جلد ثانی کے، اور ان کو فالج ہو گیا. کوشش بسیار کے باوجود اندازہ ہوا کہ شاید جانبر نہ ہو سکے، تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، ہر وقت ہچکیاں لے کے روتے تھے. تو تلاميذ و اصحاب نے پوچھا کہ تکلیف زیادہ ہے بیماری میں؟ فرمایا نہیں. کہ وہ چھوٹا سا کام شروع ہوا تو بخاری کا حاشیہ لکھ رہا تھا اور اس کے مقدمات لکھ رہے تھے. سب کام ہو گیا، آخری 5 پارے رہ گئے، اب سخت نہیں ہے. تو کسی نے کہا آپ نے ہزاروں علماء کو حدیث پڑھائی، کوئی ایک بھی نہیں ہے؟ کہا ایک ہے لیکن وہ مانتا مشکل سے. کہا کون ہے؟ کہ مولوی محمد قاسم سے، یہ بہترین کر سکتا ہے. حضرت نانوتوی کو کہا کہ استاد رو رہے زارو قطار، سفر آخرت قریب ہے اور ان کو آخری 5 پاروں کی فکر ہے اور آپ کے بارے میں حسن اعتماد ہے. جب ہر طرح حضرت نانوتوی کو مجبور کیا گیا تو حضرت نانوتوی آئے اور مولانا احمد علی کی صحبت میں بیٹھ گئے اور ان کو کہا میں ایک صفحہ لکھ کے دکھاتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو پھر میں کوشش کرتا ہوں. اسی طرح کاغذ قلم لے کے اور بخاری کی جو حدیثیں چل رہی تھی ان کو دیکھ کے حاشیہ لکھا. حضرت مولانا احمد علی صاحب نے دیکھا، فرمایا جو 6 مہینے میں لکھتا تھا اتنا 1 گھنٹے میں لکھا. اور فرمایا کہ مجھ سے زیادہ مضبوط، رسیدہ اور مقاصد بخاری سے آگاہ مقالہ لے کر آیا. 5 پارے بہت زیادہ بھاری ہے، آپ دیکھ تو لیں، بہت تفصیل ہے ان میں. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی صاحب کی زندگی میں تکمیل ہو گئی. علماء کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی چٹک جو لکھ رہے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں بھی آگاہی ہو گئی تھی کہ ان کے فوراً بعد میرے بھی سفر ہے. حالانکہ وہ بالکل جوان سالہ تھے، حضرت کی عمر تو بہت کم ہے نا. توبہ. مولانا عبدالحی تو شاید 37 سال میں مرے اور حضرت نانوتوی 40 یا 41 سال، بالکل جوان. اور کام کتنا بڑا ہے، دیوبند جیسے ادارہ قائم کرنا، شیخ الہند جیسے لوگوں کو پڑھانا. اللہ تعالیٰ نے مناظرے میں بڑی مہارت دی تھی، ہر موضوع پر مناظرہ جانتے تھے. وہ ایک ہندو پنڈت تھا اور سری رام نام تھا اس کا. وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو چھیڑتا تھا. حضرت نانوتوی نے ان سے مناظرہ کیا اور رؤوس الخلائق میں اس کو رسوا کیا. اس کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی، اعلان شکست کا کیا. حضرت سے وعدہ کیا آپ کی زندگی تک خاموش رہو.
اچانک پتہ چلا کہ اس نے کہا میں مولوی محمد قاسم سے مناظرہ کر سکتا ہوں. تو حضرت نانوتوی بستر مرگ پر تھے. دکسل کی بیماری تھی. دکسل سمجھتے ہو؟ بریخونا، نمونیا، کوئی دردنا بہت ہے. شاگردوں نے بتایا کہ وہ شری رام شور کرتا ہے. حضرت نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ وہ یہ بکواس کرتا ہے، دنیا نے اس کی شکست دیکھی ہے. کہا اس سے تو کام نہیں چلے گا. حضرت نانوتوی نے فرمایا میرا حافظہ بھی بحال ہے اور میری زبان بھی صحیح ہے، میں شری رام کو اب بھی شکست دے سکتا ہوں. تم اتنی محنت کرو کہ میرا پلنگ اٹھا لو. کتنے بہادر تھے دیکھو ذرا. چنانچہ شاگردوں نے پلنگ اٹھایا اور شری رام کے گاؤں گئے. قریب میں کوئی گاؤں ہوگا نانوتا کے. وہ باغا باغ آیا. حضرت آپ نے فرمایا، آپ نے یاد فرمایا. میں نے کہا ایک دفعہ اور زندگی میں پیش ہو جاؤں. کہ نہیں میں نے بہت غلطی کی، مجھے تو سمجھ کے آپ مر چکے ہیں. مجھے پتا ہوتا میں کبھی بھی نہ کہتا. آپ نے فرمایا آ ہی چکا ہوں تو بہتر ہے کسی مسئلے پر کچھ کلام ہو جائے. اس نے کہا جس مسئلے پر آپ کہے میں لکھ کے دیتا ہوں شکست، میں نہیں جیت سکتا آپ سے. واپسی پر حق تعالی کا شکر کرتے ہوئے کہا اتنی شدید بیماری میں کہ نماز لیٹ کر اشارے سے پڑھتا ہوں اور میرے حافظے میں اور زبان میں ذرہ برابر فرق نہیں. کیسے لوگ تھے؟ فرمایا اپنے دین کی سربلندی کے لیے میرا حافظہ اور میری زبان جیسے تھا اسی طرح میں کوئی چیز بھولا نہیں. حدیقہ ندیہ میں مولوی فقیر اللہ جیلمی نے یہ واقعہ نقل کیا حضرت کے بارے میں. حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی دلی میں اکٹھے پڑھتے تھے. مولانا مملوک علی سے بھی پڑھے. ان درسوں میں سر سید احمد خان بھی شریک ہے. اور شیخ عبد الغنی مجددی سے پڑھ رہے تھے. شیخ عبد الغنی ان کے بھی استاد ہیں اور مولانا احمد علی کے بھی استاد ہیں. دونوں طالب علم تھے، آتے جاتے تھے. ایک مجذوب دہلی میں رہتا تھا. اس نے کہا بہت اچھے طالب علم لگ رہے ہو، لگتا ہے آگے اسلام تم لوگوں سے چلے گا. میں تمہیں وہ سنگ پارس سکھانا چاہتا ہوں. سنگ پارس جانتے ہو نا؟ وہ جس چیز کو لگے تو وہ سونا بن جاتا ہے. آپ نے کہا چل تو پہلے اپنے کپڑے صحیح کر. وہ ننگا رہتا تھا. سنگ پارس بعد میں سکھاؤ، پہلے شلوار پہنو. ہم نے سنگ پارس سیکھا ہے اور وہ نبوت کا علم ہے. حضرت گنگوئی کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ذہن اور تقوی میں بہت بلند ہے. طالب علم ہو کر کے ایسا سیر طبیعت. آپ سنگ پارس سیکھ چکے ہیں اور وہ علوم نبوت ہے. میں جوگیوں سے کچھ نہیں لینا. مولانا محمد قاسم صاحب کے متعلق ہمارے علماء کہتے تھے آپ کی زندگی ایسی پاک تھی جیسے قرآن کریم کا صفحہ. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن جب ان کا ذکر کرتے تھے کہتے حضرت نانوتوی کی زندگی ایسی محترم تھی جیسے قرآن کریم کا صفحہ چمکتا دمکتا. ایک بہت بڑے مالدار آدمی نے نکاح کی پیشکش کی کہ میری لڑکی سے نکاح کر لو، وہ آپ کی خدمت کرے گی.
آپ نے بہت انکار کیا، بہت سختی کی. میں فقیر آدمی ہوں، ملنگ آدمی ہوں، میں بادشاہوں کی بیٹیاں کہاں رکھ سکتا ہوں، والیوں کے. ایک حضرت گنگوئی اور بڑے بڑے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو، یہ بیچ میں آئے، آپ کو مجبور کیا، نکاح ہو گیا. پہلی رات جب گھر گئے اور بیوی سے بات چیت ہوئی تو حضرت نے کہا میاں بیوی میں ظاہری مناسبت بھی ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ میں ایک طالب علم ہوں، دارالعلوم دیوبند کا استاذ ہوں، اور آپ بہت بڑی سیٹانی ہیں، تو یا تو میں سیٹ ہو جاؤں تو پھر گھر سجے گا، یا تو فقیر نہیں ہو جائے تو میں سیٹ نہیں ہو سکتا ہوں. اس نے کہا یہ سب کچھ چابیاں پھینکی کہ یہ آپ جس طرح چاہے. آپ نے کہا دل سے اجازت کہ اجازت. آپ رات کے 3 بجے دارالعلوم دیوبند آئے اور منشی خزائن کو اٹھایا اور اس کو کہا بے وقت جو ہے نا کہیں سے چند آئے ہو. اسے سمجھا ہوگا کہ کوئی رسید وسید بنانی ہوگی، 200-400 روپے چندہ ہوگا. حضرت نے کہا نہیں، طالب علموں کو بلا لو. 19 بکسے سونے کے گھر سے نکلوائے، 19 بکسے، اور ان کو کہا صبح پر اور لوگ آئیں گے ان کے سامنے کھولو، اور ایک رات کو کوئی لوٹ نہ لے اس کو. کہتے اس سے پورے دارالعلوم کی عمارت بنی تھی، اور حضرت نے ظاہر نہیں ہونے دیا، گھر والی کو بھی کہا پتہ نہ چلے. صرف حضرت شیخ الہند نے ایک ہیلہ کیا تھا، اس کی وجہ سے پتہ چلا، ایک خاص ہیلہ تھا. محمد قاسم صاحب ایسے عجیب و شان تھے، عجائب و غرائب تھے بالکل. اور علم کیسا تھا دیکھو، وہ جو سری رام سے مناظرہ ہو رہا تھا نا، تو ایک مولوی خلیل احمد صاحب تھے، وہ آپ کے خادم تھے اس وقت، خاص شاگرد تھے. تو حضرت تو وہاں جا کر کے ایک طرف کمرے میں بیٹھ گئے. مناظرے کے وقت میں کچھ ٹائم تھا، اور سری رام کے لیے پلاؤ جا رہا ہے، بریانی جا رہی، بروس جا رہا ہے، چپاتیاں جا رہی، تندوری نان جا رہا ہے، پھر قسم قسم کی مٹھائیاں جا رہی. حضرت نے کہا مولوی خلیل احمد ذرا دیکھو اندر کتنے آدمی ہیں، بہت کھانا گیا. اور واپس حضرت نے کہا جی صرف سری رام بیٹھا ہوا. وہ ہے اچھا. تو طالب علم ذرا شیخ سے آزاد ہوتے. اس نے کہا جی اگر مناظرہ اس میں ہوا آپ تو شکست کھا لیں گے، کیونکہ آپ کو تو کھانا ہی نہیں آتا. دو نوالے منہ میں ڈال کے پانی پینے کا ہو گیا، برتن ہٹاؤ. نانوتی ہنس پڑے، اور میں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں بیل منگوا لیتا، وہ یہ سارا چھٹا دیتا. اور یہ کہہ کر آپ نے گلا کنکھارا تھوکا، اور پھر کہا مولوی خلیل میرے شاگرد ہو کر کے تم کج فہم ہو. مناظرہ کمال میں ہوتا ہے، شکست میں عیوب میں مناظرہ نہیں ہوتا. کھانا نہ کھانا کمال ہے، اللہ نہیں کھاتے، فرشتے نہیں کھاتے، اولیاء و انبیاء کم کھاتے. زیادہ کھانا تو بہیمیت ہے. ہمیشہ مناظرہ کمال میں ہوتا ہے، صفات. سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر ایسی صورت میں مناظرہ یہ ہوتا کہ مجھے بھی ایک کمرے میں بند کرے اور 10 دن کے لیے اس کو بھی صرف ایک چپاتی روز دے گی، پتہ چل جائے گا کون جیتا ہے، کیونکہ اس کے تو 8-10 من بند ہو جائیں گے. حضرت نانوتی تو ایسے مہینے میں ایک چٹانگ آٹا کھا دیتے. علم دیکھو کیسا مستحضر علم ہے. قاعدہ ذکر کیا کہ مناظرے کا تعلق صفات کمال سے ہے، معایب میں کبھی مناظرہ نہیں ہوا کرتا ہے. زیادہ کھانا تو عیب ہے، مرض ہے. مولانا آ گئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم.
جتنے بزرگوں کا ذکر خیر ہوا اللہ تعالیٰ ان کی ارواح پرفتوح بنائے، ان کی آخرت بہترین بنائے اور ان کی بخشش یقینی فرمائے، عالی درجات عطا فرمائے، اور علم و عمل کے خزائن جو ان کے تھے ہم عاجز طالب علم نام لیواؤں کو، بدنام کنندگان کو بھی وافر حصہ عطا فرمائے۔ اللہ اداروں میں، ملک میں، شہر میں خیر فرمائے، اور یہ خوشیاں اور شکرانے حق تعالی ملک کو اور اہل ملک کو نصیب فرمائے۔ صلی اللہ